نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، نام لے کر تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں، لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا تیری ہم نعت بنا لیتے ہیں، اور روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہ گاروں سے، درود پڑھتے ہیں اپنے اللہ کو منا لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پچھلی ویڈیو میں بات ہوئی، آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھی کہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ ایک اتنا بڑا فرشتہ پیدا کرتے ہیں جس کا ایک پر مشرق میں ہوتا ہے تو دوسرا پر مغرب میں ہوتا ہے، پھر وہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے، پانی میں غوطہ لگانے کے بعد باہر نکل کر پروں کو جھاڑتا ہے، اس پروں سے جتنے پانی کے قطرے زمین پر گرتے ہیں اللہ ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، پھر وہ سارے کے سارے فرشتے اس امتی کے لیے دعائے مغفرت کرنے میں لگ جاتے ہیں جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہوتا ہے۔ درود پاک کے اثرات اور برکات کیا ہیں، میں ایک واقعے سے واضح کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک اللہ والے جنہیں آج دنیا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک بستی میں نماز کا وقت ہو گیا، سوچا کہ میں نماز پڑھ کے سفر آگے شروع کرتا ہوں۔ اللہ والے نے ادھر ادھر دیکھا، پانی کی تلاش کی، ایک کنواں نظر آیا، لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز مہیا نہیں تھی، کوئی برتن مہیا نہیں تھا۔ تو اللہ والے نے ادھر ادھر دیکھا، ایک بچی نظر آئی، ہاتھ سے پکڑا اور کہا بیٹا گھر سے کوئی ڈول لے کر آؤ، میں نے پانی نکالنا ہے، وضو کر کے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ بچی نے حضرت مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی انگلی سے پکڑا اور کہا بابا جان ڈول کی کیا ضرورت ہے، آئے میرے ساتھ، میں پانی نکال کر دیتی ہوں۔ بچی کنویں کے پاس آئی، اس نے اپنا تھوک اس کنویں کے اندر پھینکا، جو ہی تھوک کنویں کے اندر پھینکا تو وہ پانی کناروں تک آ گیا۔ اللہ والے بڑے حیران ہوئے، لیکن وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اس بچی کے پیچھے ہو لیے۔ ماجرا کیا ہے؟ آخر تھوک پھینکا اور پانی کناروں تک آ گیا، اس کے پیچھے ضرور کوئی بات ہے۔ پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگی اللہ والے کوئی بات نہیں ہے، مجھ سے نہ میں کوئی وظیفہ کرتی ہوں، نہ میرے پاس کچھ ہے، آپ جائیں اپنا کام کریں۔ لیکن وہ تو اللہ والے تھے، وہ تو سمجھتے تھے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے۔ کہنے لگے نہیں میں پوچھ کر جاؤں گا، اور میں نے پوچھنا ہے۔ اس لڑکی نے نہ بتانے کی بھی حد کر دی اور اللہ والے نے پوچھنے کی بھی حد کر دی، کہا میں پوچھ کر جاؤں گا۔ آخر کار بچی کہنے لگی کہ میری ماں نے کہا تھا کہ اس بات کو بیٹا راز میں رکھنا، لیکن مجھے لگتا ہے آپ مجھے راز میں رکھنے نہیں دیں گے۔ کہنے لگی کہ جب میں یہاں سے کھیل کر جاتی ہوں، گھر جا کر کھانا کھاتی ہوں، کھانا کھانے کے بعد میری ماں میرے سر پر دوپٹہ دیتی ہے، جب تک میں 1000 مرتبہ درود اپنے محبوب پر نہ پڑھ لوں میری ماں مجھے سونے نہیں دیتی۔ اس درود کی برکت ہے کہ آج میں اپنا تھوک کنویں کے اندر پھینکتی ہوں تو پانی بھی کناروں تک آ جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہے درود پاک کی برکات اور یہ ہیں اثرات۔ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں گے، اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ